بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان المدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں عالم سی اے۔ کیا آپ نے کبھی اس طرح کے ٹائٹلز، اس طرح کے ہیڈنگز یا تھمبنیلز دیکھے ہیں کہ یہ عمل کر لو 2 دن بعد معجزہ ہو گیا، وہ عمل کر لو پیسے نہ آئے تو مجھے جیل میں بھیج دینا، یا یوں کر لو منتھلی 10 لاکھ روپے انکم ملے گی، یا فلاں عمل کر لو 10 دن میں 10 کروڑ مل جائیں گے، معجزہ ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ حقیقت یہ ہے کہ چاہے ہم کچھ بھی کر لیں، کتنی بھی بڑی تسبیح پڑھ لیں، جب تک ہم اس رکاوٹ کو دور نہیں کریں گے جس کی وجہ سے ہماری کمائی میں بے برکتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پریشانیوں کا سامنا ہے، تب تک ہم اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کھانا آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ تسبیح پڑھے جا رہے ہیں۔ تو کیا کبھی آپ نے ایسا کیا ہے کہ کھانا سامنے ہونے کے باوجود آپ تسبیح پڑھتے جائیں اور کوئی کہے جناب کھائیے، کھانا موجود ہے، تو کہے نہیں تسبیح سے کام ہوگا؟ بے شک تسبیحات کی برکات اپنی جگہ پر، لیکن جب تک ہم ان اسباب کو دور نہیں کریں گے تب تک ہم اپنی پریشانی کو حل نہیں کر سکتے، اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اب وہ اسباب کیا ہیں جن کی وجہ سے ہمیں پریشانیوں کا سامنا ہے؟ آئیے ایک ایک کر کے آپ کو وہ سارے اسباب بتائے جائیں گے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ ایک ویڈیو ان سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی نہیں، اس لیے ہم اس کو سیریز وائز آپ کو بیان کریں گے، اور یہ ویڈیو سیریز کا پہلا پارٹ ہے۔ اب آئیے بلا تاخیر آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بنا ان اسباب کی طرف چلتے ہیں۔ جن وجوہات، جن ریزنز کی وجہ سے ہمیں پریشانیوں کا سامنا ہے، ان میں سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ کھانا اور پانی یہ ویسٹ کرنا۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو سن کر حیرانی ہو رہی ہوگی، بنگلے میں رہنے والا ارب پتی ہو یا جھوپڑی میں رہنے والا غریب، دونوں ہی کھانا اور پانی کو بے دردی سے ضائع کر رہے ہیں، اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ شادی کا موقع دیکھ لیں آپ، یا گھر میں بچا رہنے والا کھانا دیکھ لیں آپ، کیا ہم نے کبھی گھر کے برتنوں کو یا شادی کے برتنوں کو اس طرح صاف کیا ہے جس طرح صاف ہمیں کرنا چاہیے؟ کتنے کتنے دانے، سالن کے ذرات، مسالے وغیرہ یوں ہی پھینکنے میں چلے جاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ اب بتائیے، اگر ہم اس طرح سے کھانے کو اور پانی کو ضائع کرتے رہیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو یہ ہے پہلا وہ سب سے بڑا سبب جس کی وجہ سے ہمیں تنگی کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پریشانیوں کا سامنا ہے۔ بے دردی سے ہم پانی بھی ضائع کر رہے ہیں۔ جب ہم نل کھولتے ہیں تو کتنا زیادہ ہم پانی اس میں بہا دیتے ہیں، تھوڑا سا ہاتھ دھونا ہوتا ہے یا انگلی دھونی ہوتی ہے، اس کے لیے پورا نل ہم کھول دیتے ہیں۔ پانی کس قدر بے دردی سے ضائع ہو رہا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو نیت کریں کہ ہم اس سبب کو دور کریں گے، ہم اس ریزن پر غور کریں گے کہ اس کے بارے میں پورا آپ کو پلان کرنا ہوگا کہ کس طرح سے ہمیں جو ہے اس عمل کو درست کرنا ہے اور کھانے اور پانی کو ضائع ہونے سے روکنا ہے۔ دوسرا سبب، دوسرا ریزن، کاروبار میں قسم کھانا۔ میرے وہ کاروباری جو اپنے کاروبار میں قسم کھاتے ہیں، یا پھر مال کو بیچنے کے لیے باتیں بناتے ہیں، یا پھر مال کو بیچنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ کچھ تو یوں بھی کہتے ہیں کہ جناب جھوٹ کے بنا کام ہی نہیں چلتا۔ تو پھر آپ بتائیں کہ اگر ہم اپنے رب کو ناراض کرتے ہوئے کمائیں گے تو برکت کس طرح سے ہوگی؟ کیا ہمیں پریشانیوں کا سامنا نہیں ہوگا؟ تو دوسرا سبب یہ ہے کہ کاروبار میں ہم قسم نہ کھائیں۔ قسم کے بارے میں حدیث پاک میں ارشاد ہوا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیع یعنی تجارت میں قسم کی کثرت سے پرہیز کرو، کہ یہ اگرچہ مال کو بکوا دیتی ہے مگر برکت کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین غور فرمائیں، جب سچی قسم کی کثرت کا یہ حال ہے تو جھوٹی قسموں اور رزق میں حرام کی آمیزش کا کتنا وبال ہوگا۔ اس لیے اکثر احادیث مبارکہ میں جہاں تجارت کا ذکر آتا ہے، ساتھ ہی ساتھ جھوٹ بولنے اور جھوٹی قسم کھانے کی ممانعت بھی آتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر تاجر اپنے مال میں برکت دیکھنا چاہتا ہے تو سچی قسم کھانے سے بھی پرہیز کرے۔ دیکھا ناظرین کہ یہ کتنا بڑا سبب ہے مال میں بے برکتی کا۔
کیا یہی وجہ تو نہیں کہ ہماری رقم کہیں پھنس گئی ہے، ہمیں مل نہیں رہی؟ کسی پارٹی کے پاس رقم ہے، وہ دینے کو تیار نہیں، یا پھر کسی مقدمے میں ہماری رقم ضائع ہو رہی ہے، یا ڈاکٹر کی بڑی بڑی فیسوں میں ہماری رقمیں ضائع ہو رہی ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ تیسرا سبب، بنا بسم اللہ پڑھے کھانا۔ اب اس میں آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، بسم اللہ تو ہم سب پڑھتے ہیں۔ جی نہیں، میں آپ کو پروف کرتا ہوں کہ ہم بسم اللہ نہیں پڑھ پاتے۔ جب بھی ہم کھانا شروع کرتے ہیں، یا تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھیں گے لیکن آواز اتنی کم ہوگی کہ ہمارے خود کے کان نہیں سن پاتے ہوں گے۔ بعض تو یوں بھی کرتے ہیں کہ دل میں بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، ان سے کہا جائے بھائی بسم اللہ پڑھ لیجئے تو کہتے دل میں پڑھ لیا نا، کافی ہے۔ جب بھی ہمیں کچھ پڑھنا ہے، چاہے نماز میں یا نماز کے باہر، اس پڑھنے میں زبان کا ہلنا، ہونٹوں کا چلنا اتنی آواز کے ساتھ ہونا چاہیے کہ وہ آواز آپ کے کان تک پہنچے۔ صرف دل میں پڑھ لینے سے پڑھنا نہیں کہلاتا۔ اگر اس طرح سے ہم دل میں ہی پڑھ کر بسم اللہ کھانا شروع کر دیں گے تو وہ کھانے میں شیطان بھی شامل ہو جائے گا، اور جب شیطان ہمارے گھروں میں گھستا ہے تو پھر کیسی کیسی تباہیاں آتی ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں معاشرے میں۔ تو ناظرین، یہ وہ 3 اہم ترین اسباب ہیں، اہم ترین ریزن ہے، امپورٹنٹ ریزن ہے، جن کی وجہ سے ہمیں بے برکتی کا سامنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان تمام باتوں پر اچھے سے عمل کریں، اور جو بھی کمیاں پہلے رہ چکی ہیں ان تمام کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ آئندہ پارٹ میں انشاءاللہ آگے کے اسباب بیان ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔